او خدا کے بندوں کو شرم کرو. چوہا صاحب مجھے بتائیں کہ اب لطیف کھوسا پاکستان کی لٹیا ٹپانے کے لیے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہو. چودھری اعتزاز احسن چیئرمین پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی کو فوجی عدالتوں سے یا ملٹری ٹرائل سے یا جو ریسکیو کرنا چاہ رہے ہیں وہ ریسکیو کر پائیں گے؟ یار ایک تو مجھے ہنسی بھی آتی ہے، رونا بھی آتا ہے، اور آج میں نے اپنی پریس کانفرنس میں ان دو صاحبان، ان دو بزرگان دین کی جناب میں نے تھوڑی سی جناب تفصیل بیان کیا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کتنا بڑا ڈرامہ ہے کہ وہ دو لوگ کہ جن کو پیپلز پارٹی نے نام دیا، مقام دیا، عزت دی، وقار دیا، منسٹریاں دی، گورنریاں دی، ان کو جناب ایک فیم دیا، وہ پارٹی چھوڑے بغیر وہ دوسری پارٹی کے مامے، چاچے، تائے، پھپھڑ بنے ہوئے ہیں پچھلے کئی ماہ سے، اور پھر لوگوں کو وفا کی دست دے رہے ہیں، جفا کا دست دے رہے ہیں. لوگوں کو جناب عمران خان سے، پی ٹی آئی کے چیئرمین سے وفا کا دست دیا جا رہا ہے، اور تم خود پیپلز پارٹی کے غدار ہو، تم خود آصف علی زرداری کے غدار ہو، تم بلاول زرداری کے غدار ہو. اور سب سے پہلے تو اعتزاز احسن صاحب سے پوچھیں، 1989 کے اندر آپ کے اوپر الزام لگا کہ آپ نے جناب سکھوں کی تحریک کو سبوتاژ کروایا، انڈین حکومت کو جناب سکھوں کی لسٹیں فراہم کر کے ان کے قائدین کی، اور پھر چن چن کے انہوں نے بندے مارے سکھ لیڈر، اور ساری وہ جناب تحریک سبوتاژ ہو گئی. وہ تمہارے اوپر الزام. دوسرا، تم نے فارن فنڈڈ جو جناب افتخار چودھری کی تحریک تھی، تم نے جناب لہک لہک کے جناب وہ نظم سنا کے پوری پاکستانی قوم کو اور وکلاء کو اپنے پیچھے لگایا کہ ریاست ہوگی ماں کے جیسے، بن مانگے وہ دودھ بھی دے گی، کھانے کو امرود بھی دے گی، فلاں دے گی فلاں دے گی. جب سارے لوگ پیچھے چل پڑے تو جناب بحال ہوا تو 6 مہینے بعد یہی اعتزاز احسن صاحب جناب گالیاں نکال رہے تھے چودھری افتخار کو کہ اس سے بڑا 2 نمبر بندہ کوئی نہیں ہے، میری زندگی کی غلطی، میں نے اس کو سپورٹ کیا. اور بھائی پہلے وہ حساب، اب تم پی ٹی آئی کے اور پی ٹی آئی کے چیئرمین کے مامے بن گئے ہو، اور تم اپنی پارٹی سے تو پہلے وفا کرو. 2 چیزیں ہوتی ہیں، یا پارٹی چھوڑ دو، چھوڑنے کے بعد تم نئی پارٹی جوائن کر لو. تم نے پارٹی بھی نہیں چھوڑی، اور تم جناب اپنی پارٹی سے بے وفائی کر کے جس نے تمہیں نام، عزت، مقام دیا، تم بڑے $6 ملین مین اور چیمپئن بنے بیٹھے ہوئے دونوں. اور پھر آج سے 5 دن پہلے انہوں نے مجبوراً دونوں کو پارٹی سے نکالا. پہلا تو ان کا نیگیٹو ایلیمنٹ ایتھیکلی، لیگلی، سوشلی، پولیٹیکلی ان کا یہ تھا. دوسری سب سے امپورٹنٹ چیز ریحان بھائی، آج یہ ملٹری کورٹس کے خلاف بڑے علم بردار بنے ہوئے ہیں کسی بیرونی ایجنڈے کی بنیاد پر. ان سے پوچھیں کہ آج سے 3 سال پہلے اسی وزیر اعظم جس کے آپ بڑے سرپرست اعلیٰ بنے ہوئے ہیں جس چیئرمین کے، اسی کی وزارت عظمیٰ میں 27 بندوں کی ملٹری کورٹس پہ سویلین کے کیسز چلے. تم نے ایک لفظ بولا؟ تم نے ایک پریس کانفرنس کی؟ تم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں یا لاہور ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ کے اندر کوئی رٹ کی، کوئی اس کے خلاف جد و جہد کی؟ اس وقت تو تمہارے منہ میں گنگنیاں تھیں، اس وقت تو تم اس کے چیف سپورٹر تھے. اور اس وقت ایک سویلین کے اوپر صرف اس وجہ سے آپ کا ملٹری کورٹس کے اندر کیس ہوا کہ ایک سویلین نے آرمی چیف کو خط لکھا کہ جناب آپ اتنا زیادہ ملک کے وزیر اعظم کی سپورٹ کیوں کر رہے ہیں، آپ ان کی ہر غلط بات کے اوپر ان کے ساتھ کیوں کھڑے ہیں. تو جناب اسی پارٹی چیئرمین اور وزیر اعظم کے اپروول سے اس سویلین کے خلاف ملٹری کورٹ میں کیس چلا تھا. اس وقت اعتزاز احسن اور جناب یہ لطیف کھوسا کدھر تھے؟ آئینی ترمیم کی بات کر کے بھی جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. خیر جو کچھ ہو رہا ہے، میں ذرا مجھے اجازت دیں کہ میں اب آپ کی پارٹی اور آپ کے استحکام پاکستان کے ساتھ جو سیاسی سفر ہے اس پر کچھ بات کر سکوں. دبئی میں اون چودھری صاحب موجود ہیں. جہانگیر ترین صاحب لندن گئے، وہاں شاید ملاقات ہوئی نہیں ہوئی، لیکن انہوں نے اپنے نمائندے کو دبئی بھیج دیا. تو کیا ہو رہا ہے؟ استحکام پاکستان پارٹی کی کوئی بات نہیں بن رہی ہے ابھی 2 پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ؟ تبھی پارٹی صدر کو کل کہنا پڑا کہ ہم علیحدہ الیکشن لڑیں گے اور ہمارا وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ جہانگیر ترین ہوگا. یار دیکھو، ہر پولیٹیکل پارٹی علیحدہ ہی الیکشن لڑتی ہے. دیکھو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہو رہی تھی نا یہاں. تو وہ پارٹیاں جو سنیں میں بتا رہا ہوں نا، ہر پولیٹیکل پارٹی اپنی علیحدہ ڈسٹنکشن، اپنی علیحدہ آئیڈینٹی، اپنی علیحدہ حیثیت، شخصیت اور مقام رکھتی ہے. اب موقع کے اوپر دیکھا جاتا ہے کہ جب الیکشن اناؤنس ہوگا، الیکشن شیڈیول آئے گا، اس پہ پوری ملکی سطح کے اوپر یا ہر ڈسٹرکٹ میں لوکل سطح کے اوپر کسی پارٹی کے ساتھ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ، کوئی معاملات وہ موقع پہ دیکھے جا سکتے ہیں. ابھی ہمارے کسی لیڈر کی کوئی پیپلز پارٹی کے ساتھ، نون لیگ کے ساتھ کوئی نہ کوئی ملاقات ہوئی ہے، نہ کوئی ملاقات ہونی ہے.
اب اپنی طرف سے پرسپشن کریٹ کرنا یہ تو بڑا تو آسان ہے. اون چودھری صاحب دبئی میں کیا کر رہے ہیں؟ سوشل میڈیا اور بھائی دبئی کے اندر آدھا پاکستان بیٹھا ہوا ہے, آپ ساروں کا پوچھیں گے وہ کیا کر رہے ہیں. جہانگیر ترین صاحب جب لندن گئے تھے تو آپ نے کہا تھا ملاقات ہو سکتی ہے نواز شریف صاحب سے. اور بھائی میں نے ایک یہ بات کہی تھی جو بہت زیادہ ایمفیسائز کر رہے تھے سارے ٹی وی چینلز کے اینکرز اپنے پروگرام کے اندر کہ کیا ہو رہی ہے, کیا ہو رہی ہے, کیوں ہو رہی ہے. اور بھائی میں نے اس پہ جواب دیا تھا کہ ہماری پولیٹیکل پارٹی پی ٹی آئی کے چیئرمین کی طرح نرگسیت کا شکار نہیں ہے. ہمارا چیئرمین, ہماری پولیٹیکل پارٹی, ہم نیشنل ایشوز کے اوپر, پاکستان کی سوورنٹی کے ایشوز کے اوپر, پاکستان کی بقا اور پاکستان کی معیشت کی بہتری کے ایشو کے اوپر ہم ہر پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں اور بیٹھیں گے. لیکن الیکشن کے حوالے سے وہ علیم خان صاحب فائلیں وہ اٹھا کے لے گئے. آپ نے جناب شہداء کی تصویروں کو اور مجسموں کو اپنے ہاتھوں سے توڑ توڑ کر پوری پاکستانی قوم کو اور شہداء کی فیملیوں کو ڈی مورلائز کر دیا. اور آپ کہیں کہ جی آپ ریڈ لائن ہیں, آپ کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا, آپ کو کوئی گرفتار نہیں کر سکتا, آپ کو کوئی پابند سلاسل نہیں کر سکتا. یہ بات تو ٹھیک ہے, اب ناؤ ہیل ہیو ٹو فیس دی میوزک, اب ان کو بھگتنا پڑے گا اور بھگت رہے ہیں شاید. میں تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ ایز آف ناؤ آج گراؤنڈ ریالٹی پاکستانی پالیٹکس کی کیا ہے کہ زیادہ طاقتور کون ہوا ہے ایک پارٹی کے کارنرڈ ہونے سے؟ دیکھیں ابھی ساری صورتحال بڑی ڈیفیوز ہے, یہ وقت کے ساتھ ساتھ کلیئر ہوگی. میں ذاتی طور پہ جو میں حالات دیکھ رہا ہوں, میں نے پہلے بھی کئی پروگراموں کے اور شاید آپ کے پروگرام میں بھی میں نے کہا کہ مردم شماری وقت پہ مجھے کمپلیٹ ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہی. مردم شماری وقت پہ کمپلیٹ ہو گئی تو اس کا آفیشیل گزٹ وہ مجھے وقت پہ آتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. آفیشیل گزٹ آ جاتا ہے تو قانون اور آئین کہتا ہے کہ آفیشیل گزٹ مردم شماری کا آئے گا. یہ آئین کا نقطہ ہے, آرٹیکل ہے, میں اپنی زبان میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں قوم کو سمجھانے کے لیے, عوام کو سمجھانے کے لیے, کہ جب آفیشیل گزٹ جاری کر دیا جائے گا ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کی طرف سے, تو پھر ریاست پاکستان پابند ہے کہ قومی اور صوبائی اسمبلی کی نئی حد بندیاں کر کے وہ الیکشن کرائے گی. وہ پرانی حد بندی پہ الیکشن نہیں کرا سکتی. پھر وہ حد بندیوں کا 3 4 5 مہینے کا پروسیس ہے. تو مجھے تو نہیں نظر آتا کہ یہاں سال 1.5 سال تک کوئی الیکشن کے معاملات ہوں. لیکن اگر ہوں بھی تو جناب ابھی چیزیں ساری ڈیفیوز ہیں. ٹھیک ہے جی, ہماری طرف سے جہانگیر ترین صاحب وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ ہیں, نون لیگ کی طرف سے نواز شریف صاحب ہیں, پیپلز پارٹی کی طرف سے بلاول زرداری صاحب ہیں. 11-12 اگست کو قومی اسمبلی اپنی مدت پوری کرنے جا رہی ہے. قومی اسمبلی مدت پوری کرے گی, اس کے بعد کیئر ٹیکر سیٹ اپ آنا ہے. یعنی یہی لگ رہا ہے جو اس وقت پنجاب کے پی میں ہے, قومی سطح کے اوپر بھی کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنے گا اور پھر وہ ایکسٹینڈ کرے. اچھا, قومی اسمبلی مدت ہی پورا کرے گی, مدت سے پہلے ڈیزالو ہوگی. اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا فائدہ ایک تو یہ ہے کہ 3 مہینے میں جناب پھر آپ کے الیکشن ہوتے ہیں. اگر مدت پوری کرے تو پھر 2 مہینے میں ہوتے ہیں. تو آپ کے مطابق تو 3 مہینے میں بھی الیکشنز نہیں ہو رہے ہیں, 90 روز میں بھی نہیں ہو رہے. ویسے ایک بات کر رہا ہوں, تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ مطلب میں تو یہ جاننا چاہ رہا ہوں نا کہ اگر پہلے ڈیزالو کر دیتے ہیں, 90 ڈیز کی ونڈو مل جاتی ہے, دیکھیں ابھی نومبر میں ہو جائیں گے الیکشنز. ابھی پاکستان کا سب سے بڑا ایشو پاکستان کی اکانومی ہے, پاکستان کی معیشت ہے. پاکستان کے اندر جو مہنگائی کا طوفان بدتمیزی آیا, آئی ایم ایف نے پچھلے 1.25 سال, یہ بڑا ایک لمبی چوڑی سازش تھے اس ملک کے خلاف ہوئی, جس میں یہ پی ٹی آئی کے چیئرمین اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اور یہ سارے اس میں برابر کے انوالو اور شریک ہیں. کیسے جناب شوکت ترین کے نے جناب عمران خان صاحب کے کہنے پہ اور جو پالیسی طے ہو رہی تھی اس زوم میٹنگ کے اندر میں بیٹھا ہوا تھا کہ شوکت ترین صاحب کو انسٹرکشن دی گئی کہ آپ فوری طور پہ تیمور جھگڑا کو اور محسن لغاری کو کہیں کہ وہ خط لکھیں اور وہ آئی ایم ایف کو منع کریں کہ آئی ایم ایف قطعاً بھی کوئی ڈائلاگ نہ کرے, کوئی جناب پیسہ نہ دے, کوئی قرض نہ دے. جب وہ قرض نہیں دے گی تو پھر دنیا کا کوئی ملک بھی قرض اور امداد نہیں دے گا. اور صرف $125 کروڑ کے لیے پری پلانڈ پہلے پارٹی چیئرمین نے فیبری کے اندر آئی ایم ایف کے معاہدے کو سبوتاژ کیا. وہ آئی ایم ایف کا معاہدہ سبوتاژ ہوا, آپ نے 10 15 20 روپے پٹرول سستا کیا, 3 مہینے کے لیے پٹرول کی قیمت جناب جامد کر دی. وہی جیسے یہ حکومت اکنامک لینڈ مائنز کہتی تھی کہ اکنامک لینڈ مائنز لگا کے چلے گئے چیئرمین پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی. سر مجھے یہ بتائیے کہ دبئی میں ابھی تاثر یہ ہے, سننے میں آ رہا ہے کہ گرینڈ چارٹر آف اکانومی پر دستخط ہو رہے ہیں, کوئی ڈاکومنٹ ڈرافٹ ہو رہا ہے, تو اس گرینڈ چارٹر آف اکانومی کا حصہ استحکام پاکستان پارٹی ہے.
وہ تو سب جب سنیں گے، دیکھیں گے، پڑھیں گے، اس کے سارے کلازز، اس کے آرٹیکلز، اس کی نٹی گٹی وہ ساری سامنے آئے گی تو پھر اس پہ بات کریں گے. ٹھیک. لاسٹلی چوہان صاحب، اگر چارٹر آف ڈیموکریسی پارٹ 2 ہوتا ہے تو اس میں بھی استحکام پاکستان پارٹی شامل ہوگی؟ دیکھیں، استحکام پاکستان پارٹی کا ایک ہی آبجیکٹو ہے: پاکستان کی تعمیر، پاکستان کی ترقی اور پاکستان کا استحکام. یہ تین چیزیں جس بھی ایکٹ کے ساتھ، جس بھی پالیسی کے تحت، جس بھی پروپوزل کے تحت حاصل ہو سکیں، ہم اس میں جناب ہم پورا پارٹیسپیٹ کریں گے. ہم پاکستان کے اندر فساد فی الارض کی سیاست، اوئے توئے کی سیاست، لڑائی جھگڑے کی سیاست، آپا دھاپی کی سیاست، طائف الملوکی کی سیاست، چیرا چھپٹی کی سیاست ہم نہیں کریں گے. ٹھیک. چوہان صاحب، آئی ہیو ٹو ٹیک اے ویری کوئک شارٹ بریک. بہت بہت شکریہ فیضان صاحب، ترجمان استحکام پاکستان پارٹی ہمارے ساتھ موجود تھے. لیٹس ٹیک اے ویری کوئک شارٹ بریک، اور بریک کے بعد جب آئیں گے تو آج بھی حکومت باوجود اس کے کہ وہ کہتے تھی کہ IMF آتا ہے آئے نہیں آتا نہ آئے،